أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، اور مت قتل کرو کسی جان کو التی حرم اللہ الا بالحق، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق مگر شرعی حق کے ساتھ، ومن قتل مظلوما اور جو قتل کیا گیا ناحق، فقد جعلنا لولیہ سلطانا پس بنا دیا ہے اس کے وارثوں کے لیے ہم نے سلطاناً قصاص لینے کا حق، فلا یسرف فی القتل پس نہ وہ اسراف کرے قتل میں، انہ کان منصورا بے شک وہ وارث طرفداری کیے ہوا ہے، ولا تقربوا مال الیتیم اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن مگر بھلے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ یتیم اپنے سن بلوغت کو، وأوفوا بالعہد اور پورے کرو وعدوں کو، ان العہد کان مسئولا بے شک وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 33 اور 34 ربط دے لحاظ دے نال امور ثلاثہ لدفع العذاب کہ اللہ دی پکڑ اور اس دے عذاب دے کولو بچن واسطے ترے امور دا تذکرہ جاری ہے، جنہ دے اندروں دو امور تفصیل دے نال سماعت کر چکے ہو کہ شرک نہ کرو بلکہ احسان کرو، اور تیسرا امر اس دا بیان جاری ہے ظلم نہ کرو۔ ظلم دے اندر 6 چیزیں دا بیان آ رہا جنہ دے اندروں 2 چیزیں تسی سماعت کر چکے ہو تفصیل دے نال۔ پہلی کہ اپنی اولاد نو بھوک اور افلاس دے ڈر دی وجہ تو قتل نہ کرو، اور روحانی قتل کہ اپنی اولاد نو دینی تعلیم تو محروم نہ کرو جس دی وجہ تو انہاں دی آخرت والی زندگی قتل ہو جائے۔ اور دوسرا حکم ولا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی مت جاؤ۔ آج تیسرا حکم آ رہا، فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور مت قتل کرو کسی جان التی حرم اللہ، ایسی جان جس نو حرام قرار دیتا اللہ نے، یعنی اس دا قتل کرنا، الا بالحق مگر حق دے نال، شرعی حق دے نال قتل کر سکتے ہو کہ انسان نو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے جی، بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید دے اندر جان بوجھ کے قتل کرن والے دے بارے فرمایا گیا، سورۃ النساء دے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، آیت نمبر 93 النساء، فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان آدمی، ایماندار آدمی، مؤمن بندہ، اس نو متعمدن جان بوجھ کے قتل چکیتا، فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا اس قاتل آدمی دی سزا جہنم ہے، خالدین فیہا راسی اس دے اندر لمبی مدت تک، خالدین فیہا بدا عموماً اس دا معنی کیتا بہنا ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم اجرا سے، جبکہ اے معنی نہیں ہے۔
خالدین فیہا لمبی مدت تک جہنم دے اندر رہے گا، اس واسطے کہ سوائے شرک دے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تے امید ہے کہ اللہ انہوں نے معاف کر دے گا، اور ایک نہ ایک دن انسان جڑا وہ جہنم وچوں نکل کے جنت دے اندر چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ باقی جڑا مشرک آدمی اس نے تو ہمیشہ ہی جہنم دے اندر رہنا، اس دی تو کوئی جہنم دے وچوں نہ کوئی نکلنا ہے نہ کوئی چھٹکارا ہے، اس نے ہمیشہ ہی مرنا سڑنا ہوتا ہی ہے، وہ جہنم وچوں نہیں نکل سکتا۔ اس تو علاوہ جڑے گناہ ہیں، قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، رشوت لونا، حرام خوری کرنا، سود کھاونا، یتیم دا مال ہڑپ کر جاونا، یہ جتنے بھی گناہ ہیں ایک نہ ایک دن انسان انہاں دی سزا بھگت کے کدھر چلا جائے گا؟ کدھر جانا؟ جنت چلا جائے گا، یا پہلے لحظے دے اندر بھی اللہ معاف چا فرمائے تو اس دی مرضی ہے۔ گناہ گار جائے گناہ دی پانڈ رکھی اس مونڈے دوتے تے اللہ کہ تیری فلاں نیکی میں نے بڑی پسند آئی، لہذا اس نیکی دی بنا تھے میں تیرے سارے گناہ معاف پہ کر دا۔ یہ کہیں دی سفارش دے ذریعے ہوئے تک کہرہ دا مجرم تو گڑڑیاں گناہ دیاں چاہ کے پڑھنا موڑنے تے کندھے تے لے کے آ رہے ہوئے، لیکن ایک بچپنے دے اندر چھوٹی عمر دے اندر ایک بیٹا فوت ہو گیا، جو ہی اس دے اب جہنم دے فیصلہ کیتا جائے کہ اللہ دے سامنے اس دا وہ چھوٹا بیٹا معصوم جڑا بچپنے دی عمر دے اندر وفات پا گیا اور بول پوے یا اللہ میری زندگی تے دنیا والی لے لئی آئی تے میں کوئی چون چراں بھی نہیں کی تھی، لیکن یا اللہ اچ بن کے تیرے کے سفارش کردہ میرے باپ نو جنت وچ بھیج دے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس دی سفارش سے اس نو جنت وچ بھیج دے گا۔ تب بقیہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ انسان انہاں دی سزا بھگت کے کدھر چلا جائے گا؟ جنت دے اندر چلا جائے گا۔ ہاں یاد رکھو خالدین فیہا ابدا، جس وقت خالدین دے نال ابدا دا لفظ آ جاوے اس وقت مطلب اور مراد ہوندا کہ اس بندے نے ہمیشہ ہی جہنم دے اندر رہنا ہے، جہنم دے اندر اس کا نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک قرآن دا انداز ہے نا، فرمایا فجزاؤہ جہنم، جس بندے نے کسی مسلمان بندے ایماندار بندے نو جان بجھ کے قتل چکیتا، فجزاؤہ اس قاتل دی سزا ہے جہنم، خالدین فیہا اس جہنم دے اندر لمبی مدت تک راسی گیا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ یہ تو آخرت دی اس دی سزا ہے نا کہ جہنم دے اندر جائے گا لمبی مدت واسطے، دنیا دے اندر فرمایا وغضب اللہ علیہ، اللہ دی لعنت اور پھٹکار ہے اس دے اتے، جتھوں بھی گزرو سی لوگا سنو قاتل ویندہ پہ ہوئے، یہ اوہی ہوئی ہے جس نے فلاں بندے نو مار دیتا ہی بے گناہ، بڑا ظالم ہے یار، اس کو لو بچ کے روائیں، تو یہ دا اثر پھر اتھر ہی رہندا ہے، پورے خاندان اس اتے متاثر ہوندے۔ کئی جگہ اتے ویکھیا کہ لوگ قاتل گھرانے دے نال رشتے بھی نہیں کرتے، ایسا ہے یا نہیں؟ قاتل گھرانے تو دور دی گل رہ گئی، قاتل دی طرفداری کرن والے دی بھی دنیا دے اندر عزت نہیں ہے۔ تو بچو نہ گناہ مت، بچ کے رونا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ دی پھٹکار اور غصہ اور ناراضگی ہے اس تے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ دی لعنت ہے اس تے۔ لعنت دا معنی رحمت دوری، جس بندے نے کسی مسلمان آدمی نو قتل چکیتا اللہ نے اس دے کولو اپنی نظر رحمت اور شفقت اور مہربانی بھی ہٹا لے، کدھر جائے گا؟ تکی کھائے گا اور کیا کرنا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، فرمایا اس بندے واسطے قاتل واسطے اسی تیار کر رکھیے عذابًا عظیما، بڑا سخت عذاب، یہ تیار کر رکھا جی، بہت بڑا عذاب اسی اس واسطے تیار کر رکھا۔ کسی مسلمان نو قتل نہیں کرنا جی، قرآن پاک دے اندر فرمایا گیا سورۃ مائدہ، شاید اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان دی جان لے لئی، گویا کہ اس نے پوری انسانیت دی جان لے لئی، یعنی اس نے قتل دا دروازہ کھول دیتا، اس دے قتل دی وجہ تو لوگ دلیر ہو جان گے قتل کرن دیتے۔ تو جس نے کسی ایک مسلمان نو قتل کیتا اس نے پوری انسانیت دا قتل رکھ دیتا۔ ارے میرے دوست، مسلمان تے مسلمان رہا،
شریعت نے ذمی دے بھی حقوق ادا فرمائے۔ کوئی بندہ ٹیکس دے کے مسلمانہ دے ملک دے اندر رہ رہا، کرائے تے زمینہ لے کے رہ رہا، شریعت آدھی اے ذمی بندہ جیڑا مسلمانہ دی حکومت نو پوری طرح مندہ اور تسلیم پہ کرتا ہے، بغاوت نہیں کردا، اس ذمی دا قتل کرنا بھی حرام قرار دیتا شریعت۔ اللہ اکبر، مسلمان تو بڑی دور دی گل رہ گئی، تے آج قتل انجی کیڑی مکوڑے مارن دے برابر رہ گئے۔ چھوٹا جو جناب مسئلہ بنیا اس تے قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر، رشتہ نہ سکتا قتل کرتا۔ ہاں جی، میرے باپ نال فلان نال بدتمیزی کی تھی، قتل کر کے رکھ دو۔ بڑا قتل سستا ہو گیا میرے دوست۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا قاتل نو بھی معلوم نہیں ہوئے گا اور مقتول نو بھی معلوم نہیں ہوئے گا۔ قاتل نو اے پتہ کو نہیں ہونا میں مار کے نو رہا، تے مقتول نو اے پتہ کو نہیں ہونا میں نو مارن والا کون ہے، تے میں نو کس جرم دے اندر قتل کیتا جا رہا ہے۔ آج یہی دور آ گیا، لوگ پیسے دے کے دوسرے نو قتل کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو بہت عام ہو گیا قتل۔ انسانیت دی قدر کیڑے مکوڑے دی طرح ہو گئی۔ تو اس دی قدر حقیقی ہے کتنی جان دے ہو؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہو یہاں تو انجی بیت اللہ نو بڑے شوق تے غور دے نال ویکھن لگ گیا، تے شوق دے نال ویدے فرمایا او بیت اللہ تو بڑا پیارا ہے، میں نو بڑا پیارا ہے، اللہ دا گھر ہے، بڑا پیارا ہے میں نو، لیکن یاد رکھیں ایک مسلمان کلمہ پڑھن والے دی عزت ہے بیت اللہ تو بھی زیادہ اللہ نو پیاری ہے۔ اللہ اکبر، اتنا پیارا ہے اللہ نو مسلمان بندہ، تے آج جناب چھوٹی جی لڑائی اور برادری دی نچاکی دی وجہ تو اڑا کے رکھ دیتا جانا مسلمان۔ اللہ اکبر، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، ظلم ہے جی، تیسرا ظلم، مت قتل کرو کسی جان نو جس نو اللہ نے حرام قرار دیتا، الا بالحق، مگر حق دے نال۔ حق دے نال قتل کرنا دی ترے صورتاں جی، ترے صورتاں تو علاوہ کہ مسلمان نو قتل کرنا جائز نہیں ہے شریعت دے اندر۔ سب تو پہلی صورت، کوئی بندہ کسی آدمی نو قتل کر دینا، سمجھائیں، ایک بندہ دوسرے آدمی نو قتل کر دینا، اس دے ورثاء نو حق حاصل ہے، دیت لے لون، معاف کر دے من، یا پھر قصاص لون، قصاص قتل دے بدلے قتل۔ تو اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے نو قتل کر دینا، اس قاتل نو مقتول دے قصاص دے اندر قتل کرنا شریعت جائز ہے، قتل کیتا جا سکتا، لیکن یاد رکھائے ایک قتل جڑا قصاصاً کراونا اے میں تے تسا نہیں کراونا، اے حکومت دی ذمہ داری ہے۔ یہ کس دی ذمہ داری ہے؟ حکومت دی۔ مت اکھائے کہ بھئی قرآن جو جائز آدھا پہ آئے نہ دا قتل، حدیث جائز پہ آدھی، ہون چاہو تلوار تے جتنے قاتل ہیں سارا دی گردنہ اڑا کے رکھ دو، نا، اس طرح تے طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جائے گا، کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ اے حکومت دی ذمہ داری ہے، تحقیق کراوے، قوانین نافذ کرواوے، یہ اساڑی ذمہ داری نہیں دی۔ تو پہلا قصاصاً قتل کرنا، کسی بندے نے دوسرے بندے نو قتل کر دیتا، قاتل نو مقتول دے قصاص دے اندر قتل کرنا۔ دوسری وجہ زنا دی وجہ تو قتل کرنا، کوئی شادی شدہ پرنے ہویا ہی، اس شادی شدہ نے زنا کیتا، بدکاری کیتی کہ عورت دے نال، ہون اس نو اس زنا دی حد دے اندر پتھرہ دے نال سنسار کرنا اور قتل کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسرا قتل، کوئی بندہ مرتد ہو جائے، کوئی بندہ کیا ہو جائے؟ مرتد ہو جائے، اسلام تو پھر جائے معاذ اللہ، اس بندے نو 3 دن دے اندر مہلت دیتی جائے گی، شریعت کہہ دے 3 دن اس نو قید کر دیتا جائے، مہلت دیتی جائے اس نو، اور بار بار اس نو سمجھایا جائے، واپس پلٹا، اسلام دی حقانیت اس دے سامنے واضح کیتی جائے، اور جس مذہب اور فرقے اور طبقے دی طرف جا رہا اس طبقے نو زیر کیتا جائے، اور مسلمان اور اسلام نو زبر کیتا جائے اس دے سامنے۔ اگر اے من جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ 3 دن دے بعد اس نو قتل کر دیتا جائے گا۔ اے 3 قتل شریعت اندر کیا ہے؟ جائز ہے۔ حضرت عثمان غنی، سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہ،
جس وقت باغیاں نے انہوں نے گھر دا محاصرہ کیتا نا، باغیاں نے تے قتل دے در پے ہو گئے، اس وقت حضرت عثمان غنی چھت تے کھڑے ہو کے انہوں نے جڑا نا جی انہاں باغیاں نو مخاطب کر کے فرمایا، انہاں فرمایا شریعت دے اندر 3 قسم دے قتل جائز ہیں، 3، اس تو علاوہ کہ مسلمان نو قتل کرنا جائز نہیں۔ فرمایا پہلی وجہ قصاص، کسی مسلمان نو قتل کیتا ایس قصاص دے اندر اس کو قتل کرنا۔ فرمایا میں عثمان کسی نو آج تک قتل نہیں کیتا۔ دوسری وجہ زنا، فرمایا زنا، ایک جملہ میں بھی آکھا، عثمان غنی اتنے با حیا اور شرم و حیا اور پیکر حیا ہے نا کہ میرا محبوب کہندا الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جس عثمان دا حیا اللہ دے فرشتے بھی کر دے ہیں۔ فرمایا دوسری وجہ زنا، میں عثمان تا اسلام قبول کرن تو پہلے بھی کدی زنا نہیں کیتا، اسلام قبول کرن تو بات دور دی گل ہے نا، اللہ اکبر۔ تیسرا مرتد، فرمایا جدد اسی محمد رسول اللہ دے نال افائے عہد کیتا، پھر اپنی جانہ چے کٹوا دیاں، لیکن محمد رسول اللہ دے دین دے نال بغاوت سوچے ہی نہیں سی، اللہ اکبر۔ تو میرے دوست یہ 3 وجہ ہیں جس دے نال کسی مسلمان نو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل دم امرئ، فرمایا کسی مسلمان دا خون، مسلمان دا آدمی دا خون دوسرے مسلمان دوتے جائز اور حلال نہیں، یعنی اس نے قتل نہیں کر سکتا۔ کیڑا مسلمان؟ یشہد اللہ الہ الا اللہ، جیڑا مسلمان زبان دے اندروں چھڑا ایک کلمہ چا آکھے اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ دے سوا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں، وَأَنِّي رسول اللہ، اور اس گل دی گواہی دے دے کہ میں محمد الرسول اللہ اللہ دا آخری رسول ہاں۔ جیڑا بندہ توحید اور میری رسالت دا اقرار چا کرے اس مسلمان دا قتل کرنا جائز۔ یا ایوہ الذین آمنوا، ایک جات اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ دے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، فرمایا جیڑا بندہ تم چھڑا سلام چا دے وے السلام علیکم، اس نو اینج نہ کھو کہ تم مومن نہیں، اور فرمایا جیڑا بندہ تواڈے سامنے زبان دے نال اقرار چا کرے اسلام دا اور مسلمان ہومن دا، فرمایا ہم قتل نہ کرو۔ وہ ایک آدمی نے ایک کافر دے پیچھے لگیا نا، تے پیچھے لگیا بھجدا گیا جس وقت اس نے ویکھیا نا کہ بھئی میری جان بخشی نہیں ہوندی، اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا بواز بلند اچھا اس بندے نے اس نے قتل کر دیتا۔ معاملہ پہنچ گیا نبی علیہ السلام دیکھو کیوں قتل کیتا؟ بجے لو کلمہ پڑھ رہی، یا رسول اللہ او تک کلمہ پڑھ رہی میرے کو ڈر کے، تو میرے کو ڈر کے کلمہ پڑھ رہے، پہلے تو نہیں مسلمان ہویا، ہن جلے ویکھیا اس میں اس نو مارن تے در پے ہو گیا، اس ٹائم اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شققت قلبہ، تو دا دل چیر کے ویکھیا کہ اس کے اندر کفر پیوست ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست مسلمان دی عزت کر، مسلمان دا احترام کر، اس دا قتل عام نہ کر، اس دی جان دی حفاظت کر، اس دی عزت دی حفاظت کر، اس دی آبرو دی حفاظت کر۔ فرمایا جیڑا بندہ گواہی دیندا کہ اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد الرسول اللہ اللہ دا بندہ اور اس دا رسول ہاں، فرمایا اس دا قتل کرنا دوسرے مسلمان واسطے جائز اور حلال نہیں، الا باحدى ثلاث، مگر 3 وجہ دے نال قتل کرنا جائز ہے، النفس بالنفس والسیب الزانی والمفارق لدینہ التارک لجماعہ۔ فرمایا 3 وجہ دے نال اس کا قتل جائز ہے، النفس بالنفس، قتل کیتا ہے قتل دے بدلے قتل کیتا جائے گا، یا کوئی شادی شدہ ہے زنا کر دینا، یا کوئی کلمہ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو بینا، یہ 3 صورتیں دے اندر قتل کرنا جائز ہے۔ فرمایا ومن قتل مظلوما، اور جیڑا بندہ قتل کیتا گیا ظلما، فقد جعلنا لولیہ، پس بے شک اسی بنا دیتا
اس قاتل مقتول دے ورثاء واسطے ولی جی سلطان ولی مقتول دے ورثاء سلطانن قصاص کرنے دا مطالبہ قصاص لمن دا حق ولی آدن چاہے وہ حقیقی وارث ہوئے یا حکمی وارث ہوئے. حقیقی وارث اس دا بیٹا ہے، اس دا بھائی ہے، اس دا باپ ہے مقتول دا، تو اس نو بھی حق حاصل ہے کہ قصاص لے سکتا. اور اسی طرح حاکم یہ حکمی وارث ہے، حاکم بدلہ لے سکتا، قصاص لے سکتا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل سورۃ بقرہ دے اندر پڑھا ہے فلا یسرف فی القتل. ہن اس نو قصاص لون دا مطالبہ اور حق تے مل گیا وارث نو یا حاکم نو، فرمایا فلا یسرف فی القتل. ہن اس دے قتل دے اندر اسراف نہ کرے. کتنی خوبصورت شریعت ہے. اس ظالم آدمی نے مسلمان بندے نو مار دیتا، شریعت پھر کہہ رہی ہے کہ ہن اس بندے دے قتل دے اندر بھی زیادتی نہیں کرنی. زیادتی کیا ہے جی؟ غیر قاتل نو قتل کر دینا. قتل ایک آدمی نے کیتا، اس دی جاتے کیا دوسرے نو قتل کر دینا. اج کل میرے دوست انجے ہوگا، اج کل قاتل گھٹ قتل ہونے تے خاندان والے بیچارے زیادہ قتل ہو گئے. لوگ چن دین بندہ، ایک خاندان دا بندہ کسی نے ماریا، ہن لوگ چن سنو دے پورے خاندان دے اندر جڑا چنگے مال و دولت والا، چنگی عزت والا، چنگی ٹھاٹ باٹ والا، چنگی شوکت والا، جے دے پیچھے پورا خاندان چلدا ہے، اس بندے نو مرے نے. انجے ہوندا یا نہیں ہوندا؟ وڈیرے نو مرے سن، وڈیرے نو. نہ یہ غلط ہے. جس نے قتل کیتا اسے نو قتل کیتا جائے، اس دے علاوہ کہیں اور نو قتل نہ کیتا جائے. اور یہ قتل بھی حکومت کرے گی، بندہ نہیں کر سکتا. قانون ہاتھ چ نہیں لینا، یاد رکھا. اور دوسرا اسراف کیا ہے؟ قتل ایک بندے کیتا تے بدلے دے اندر کئی بندے نو اڑا کے رکھ دے بڑا. پچھلے مہینے دے اندر نہیں واقع ہویا جھال چکیاں دے قریب، ایک قاتلان دو چار بندے آن اس دے نال حمایتی، وہ چار بندے آن وہ کچھ قاتلان کچھ قتل دے اندر ملوث آن، لیکن اندھا دھند فائرنگ دی وجہ تو راہگیر مسافر 11 بندے زخمی ہو گئے شدید. کہہ رہے نا راہگیرہ دے وچوں ایک دو بندے مر گئے. یہ کیا انصاف ہے؟ اے ساڑھے سے روڈ سنگرار روڈ دیتے قتل کرن والا ایک بندہ ہی، اور اس گاڑی دے اندر 7 بندے آن، 6 نو سائیں جنہیں نے بھن کے رکھ چھوڑے. انہاں دا کیا قصور ہے؟ قتل اسے نو بدلے دے اندر قصاص دے اندر کیتا جائے جس نے قتل کیتا ہے. اس دے اندر اسراف نہ کیتی جائے، نہ غیر قاتل نو قتل کیتا جائے، نہ ہی ایک دے بدلے زیادہ قتل کیتے جاون. اور اسی طرح اسراف اے بھی ہے کہ قتل کرن تو پہلے اس بندے دی لاش نو بگاڑ کے رکھ دینا، یا قتل تو بعد مسلح کرنا. قاتل نو مار دیتا، مر گیا قاتل، ہن جناب وہ منہ تے جان بوجھ کے مرے وہ تے فائرنگ کردا رہنا، چھریاں نال دا نک کٹ دیو، کن کٹ دیو، گلا کٹ دیو، پاؤں کٹ دیو، ٹنگا کٹ دیو. یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ اکبر. ایک آدمی نے قتل کیتا، جس طریقے دے نال اس نے اس نو قتل کیتا، صرف اس نو مارن واسطے کوئی طریقہ خاص اگر ایسا تے مثلا اس نے اس دی گردن اڑا دی، قاتل دی گردن اڑا دیو، جواب دے اندر گردن اڑا دیو. ہن اس گردن اڑاون تو بعد جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اسراف ہے. وہ کیا ہے؟ اسراف ہے. یہ ایک بندے نے قتل کیتا، کئی جگہ تے بندوق دی گولی نال قتل ہوندا، جواب دے اندر قاتل نو مرے نے، تو گولی نال اس نو مارنا، اس دی جان ضائع کرنا، اس تک تے ہے قصاص. لیکن اس گولی نال مارن دے بعد جس ٹائم وہ مر جائے پھر انجی اس تے فائرنگ کردا رہنا، یہ سارا اسراف ہے. انہاں چیزیں تو پرہیز کیتا جائے. لاش نو نہ بگاڑیا جائے، کن کٹ دیونا، مسلح کر دیونا، یہ سارے دے سارے اسراف دے اندر داخل ہے. انہو کان منصورا، فرمایا بے شک جڑا وارث ہے وہ مدد کیت ہویا. وہ کہ ہویا جی؟ مدد کیت ہویا. بس جتنا قتل اس نے کیتا ظلم، اتنا ہی اس تے قصاصاً قتل کیتا جائے. طرفداری کیت ہویا منصوراً دمانا. اللہ اکبر. آیت ترجمہ سن لو جی. ولا تقتلوا النفس التي، اور مت قتل کرو کسی جان نو، التي حرم اللہ الا بالحق، جس نو حرام کر دیتا اللہ تعالی نے، الا بالحق مگر حق دے نال. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ، پس جس بندے نو قتل کیتا گیا ظلمن، فقد جعلنا لولیہ، پس بے شک بنا دیتا اسی اس ولی جی، اس مرن والے مقتول دے وارثاں واسطے
سلطانن قصاص کرن دا مطالبہ فلا یسرف القتل پس نہ اسراف کیتا جائے اس قاتل دے قتل دے اندر انہو کان منصورا بے شک ہے جڑا مقتول او طرفداری کیتا ہویا یعنی او دے ورثاء نو حق حاصل ہے کہ وہ قصاص کا کیا کرن جی مطالبہ کرن اے وارثاں نو حق حاصل ہوندا یا پیسے دیت لے کے معاف کر دیون یا انجے بغیر پیسے لیاں کچھ لیاں معاف کر دیون یا پھر کیا کرن جی قصاص لون اے ترے قسم دے شریعت ورثاء نو اختیار دینی اللہ تعالیٰ سن ظلم زیادتی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے